تعالى في القرآن المجيد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. میں سب سے پہلے اپنے میزبانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب مولانا قاری مرتضیٰ صاحب، جناب رانا عامر صاحب، جناب حضرت مولانا حافظ رانا ساجد صاحب، عزیزم جناب مولانا صفی اللہ قادری صاحب، ان سب حضرات کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے آنے کا موقع فراہم کیا، آپ سے گفتگو کا موقع دیا. آج چونکہ یہ پروگرام آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رانا عامر صاحب کے بچے کے قرآن مجید کی تکمیل کے سلسلہ میں ہے، اس نے قرآن مجید حفظ کیا، حفظ کی تکمیل ہوئی. اسی مناسبت سے میں کچھ گفتگو کروں گا جو اللہ توفیق عطا فرمائے گا. سب سے پہلے میں ایک عنوان پر گفتگو کروں گا، اور وہ عنوان ہے قرآن مجید کا ہمہ گیر انقلاب اور سماج اور معاشرے کی مخالفت، اور پھر آخر میں والدین کے اوپر بچوں کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی میں مختصراً عرض کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری پیغمبر بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور اللہ نے اپنی آخری کتاب اتاری قرآن مجید کی صورت میں. تو قرآن کے نازل کرنے کا جو اہم مقصد تھا، جو مین مقصد تھا، وہ سماج میں تبدیلی تھی، وہ معاشرے میں انقلاب پیدا کرنا تھا. تو مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں 23 سال کے عرصے میں قرآن نے معاشرے میں ایک انقلاب برپا کیا، قرآن نے سماج کو تبدیل کر کے رکھ دیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ اگر ایک طرف اہل حق ہیں تو مقابل باطل آیا، ایک طرف انبیاء تھے تو مقابل کفر کے سرغنہ آئے. تو یہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جب قرآن کا پیغام آپ نے پہنچایا تو جو کفار کے بڑے سرغنہ تھے، سرداران قریش تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ محض کلام نہیں ہے، یہ محض الفاظ کا ورد نہیں، یہ محض الفاظ کا تکرار نہیں، بلکہ یہ ایک انقلاب ہے جو ہمارے سماج کو بدل کے رکھ دے گا. تو وہ مزاحمت پر آ گئے، وہ قرآن کے مقابلے پر آ گئے، قرآنی انقلاب کے آگے مخالفت کہ گویا کہ انہوں نے زور و شور سے مخالفت شروع کی. اب سماج میں قرآن کے مقابل کیا کیا انہوں نے، قرآن کی مخالفت کیسے کی یا قرآن کی مزاحمت کیسے کی ہے. تو میں سماج کی مخالفت، معاشرے کی مزاحمت، اس کو عرض کروں گا. تو پہلا دائرہ مزاحمت کا جو اس وقت سماج نے قرآن کے آگے مزاحمت کی، اس کا پہلا دائرہ طعن و تشنیع کا تھا، استہزاء کا تھا، الزامات تراشی کا تھا. اور انہوں نے طعن و تشنیع کے ذریعے، الزامات کے ذریعے اسلام اور قرآن کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی. جیسا کہ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، قرآنی آیات کو، مشرکین مکہ میں ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا والد
یہ مشرکین کا بہت بڑا سردار تھا، نہایت دولت مند، اللہ نے اس کو بڑا نوازا تھا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں بل گیٹس بھی بڑا مالدار ہے۔ اگر پاکستان کی سطح پہ دیکھیں تو ہم کہتے ہیں ملک ریاض بڑا دولت مند ہے، فلاں بڑا دولت مند ہے، ان کی دولت اپنی جگہ۔ لیکن اگر ہم ولید بن مغیرہ کی دولت کا اندازہ لگائیں، وہ ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتا تھا، اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیے تھے، لیکن اس کے نوکر تھے معتمد، اللہ نے اس انعام سے نوازا تھا کہ وہ خائن نہیں تھے، وہ خیانت کرنے والے نہیں تھے، تو یہ کاروبار کرتا تھا۔ تو 1 ارب دینار اس کی سالانہ پروفٹ تھی، اور 1 دینار کی آج کل غالباً 25,000 قیمت ہے۔ تو آپ 1 ارب کو 25,000 سے ضرب دیں، یہ کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، یہ کتنی رقم بنتی ہے جو سالانہ اس کی پروفٹ تھی۔ تو وہ دولت کے نشے میں اس نے دیکھا کہ اگر قرآن کا انقلاب برپا ہوا، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہمارا بڑا پن ختم ہو جائے گا۔ تو ایک میٹنگ بلائی دارالندوہ میں، ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور کہا کہ کیسے مزاحمت کی جائے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے پروپیگنڈا مہم شروع کی، طعن و تشنیع والی اور الزامات والی۔ تو وہ ایک دفعہ ایک موقع پر نضر بن حارث کہنے لگا، سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ ذرا سوچنا، میں موجودہ معاشرے پر جو اس دور کے حالات تھے، موجودہ معاشرے کا موازنہ کروں گا، آپ کے سامنے بات رکھوں گا، عدالت آپ کی ہوگی، انصاف آپ کا ہوگا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس نے کیا کہا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ تو اس نے کہا ایسا کیوں نہیں ہو جاتا، ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ایک محمد یعنی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یتیم ہیں، مالداری کے حوالے سے بھی اتنے نہیں، دولت ان کے پاس نہیں، تو قرآن ان پہ کیوں اترا، عہدہ ان کو کیوں ملا، وہ سربراہ امت کیوں بن رہے ہیں، وہ قوم کے بڑے کیوں بن رہے ہیں؟ ہمارے اوپر قرآن اترنا چاہیے تھا۔ میں مکہ میں دولت مند ہوں، طائف میں فلاں دولت مند ہے، تو قرآن اس پہ اترنا چاہیے تھا، یہ میرے اوپر اترنا چاہیے تھا۔ یہ در یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر یہ قرآن کیوں اترا ہے؟ اب گویا کہ وہ سرداری جا رہی تھی نا، حکمرانی ختم ہو رہی تھی، قرآن کا انقلاب برپا ہو رہا تھا کہ یہ کیوں بن رہے ہیں بڑے، بڑے تو ہمیں رہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے جواب دے دیا، اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم۔ اللہ فرماتے کیا یہ اپنے رب کی رحمت کے تقسیم کے ذمہ دار یہ ہیں؟ نبوت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اپنی نبوت کے لیے جسے چاہے چن لے، اللہ قرآن کے نزول کے لیے جس کو چاہے چن لے، جس کا انتخاب کرے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ پہلا دائرہ تھا مزاحمت کا، یہ الزامات کی صورت میں، پروپیگنڈے کی صورت میں، طعن کی صورت میں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ان کی میٹنگ ہوئی، کہنے لگے کیا کریں، لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، رکاوٹ تو ڈالنی ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا، میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں، لوگ ان کے پیغام کو نہ سنیں۔ میٹنگ بلائی تو اس میں ایک رائے آئی، ایک نے رائے دی کہ معاذ اللہ آپ کو مجنون مشہور کر دیا جائے، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں، آپ کو شاعر مشہور کر دیا جائے۔ تیسرے نے کہا نہیں، آپ کو کاہن مشہور کر دیا جائے۔ چوتھے نے کہا نہیں، آپ کو ساحر مشہور کر دیا جائے۔ جب یہ آراء آئیں تو یہی ولید بن مغیرہ ایک ایک کو رد کرنے لگا، کہنے لگا مجنون تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ جیسا سمجھدار تو کوئی نہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے، سورہ قلم اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ جو دیوانہ ہوتا ہے وہ اتنے بڑے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا، اور آپ تو اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ اس نے کہا مجنون، یہ آپ کا پروپیگنڈا نہیں چلے گا۔ پھر اس نے کہا تم کہہ رہے ہو کاہن مشہور کر دو، لوگ کاہن بھی نہیں مانیں گے۔ پھر کہنے لگا تم کہہ رہے ہو شاعر مشہور کر دو، تو میں بڑا شاعر ہوں،
میں جانتا ہوں شعر و شاعری کیا ہے، یہ قرآن، یہ شعر و شاعری والی کلام نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ پھر اس نے کہا تم ساحر کہہ رہے ہو، یہ بھی پروپیگنڈا اتنا نہیں چلے گا، لیکن ہمارا تھوڑا بہت اس میں فائدہ ہے۔ پھر انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی، کیا کریں، حج کا موقع ہے، اب حج سے دنیا سے لوگ آتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا کر کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان کے نمائندے کھڑے ہوتے، کوئی ادھر چوک میں کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی دوسری طرف کھڑا ہے، اور کیا کہتے کہ لوگوں اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ یہ ساحر ہے، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، میاں بیوی کو الگ کرتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ مزاحمت کا دائرہ اختیار کیا، اللہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ سورہ مدثر ہے، آیت نمبر 11 ہے، اللہ فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ اللہ نے ولید بن مغیرہ کی مذمت میں سورہ مدثر کی 11 نمبر آیت سے لے کر آگے کئی آیات اتاری، اور اللہ نے کہا کہ ان کا مقابلہ میں کروں گا، مجھے اور ولید بن مغیرہ کو چھوڑ دو، میں دیکھتا ہوں ولید بن مغیرہ کون ہے۔ تو اللہ نے مقابلے کی ٹھان لی۔ یہ ان کے مزاحمت کا پہلا دائرہ تھا، جو قرآن کی مزاحمت کی انہوں نے، جو اس سماج نے قرآن کا مقابلہ کیا۔ دوسرا دائرہ کیا تھا مزاحمت کا دائرہ؟ وہ تھی مداخلت کی صورت، مداخلت کرنا، کام میں ٹانگ اڑانا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیغام دے رہے ہوتے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہوتے، اللہ کی وحی پہنچا رہے ہوتے تھے، تو آپ کے چچا تھے ابو لہب اور بھی، وہ آ کر مداخلت کرتے، کہتے ہمارے بھتیجے کی بات نہ سننا، بات کو ٹوک دیتے تھے۔ اور یہی سیم چیز، یہی منظر آپ ٹاک شو پہ دیکھ لیں، ٹی وی پر جب یہ دینی پروگرام ہوتے ہیں، اہم ایشو پر بات ہوتی ہے، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہو گیا اور مسائل ہو گئے، تو اگر کوئی مذہبی شخصیت، کوئی مذہبی سکالر اگر بات شروع کرتا ہے، اول تو طے ہوتا ہے، جو اینکرز ہیں یا ٹی وی مالکان ہیں ان کو آرڈر ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ دین کی بات نہ ہو، دین کے حوالے سے عوام کی رہنمائی نہ ہو۔ تو وہاں پہ باقاعدہ منصوبے کے تحت اگر کسی سکالر کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو اول ٹائم بھی تھوڑا دیا جاتا ہے، یہ 3 منٹ بات کرنی ہے، 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے، اور اگر کچھ زیادہ ٹائم بھی ہو تو درمیان میں ٹوک دیتے ہیں، درمیان میں ایک سوال سے دوسرا سوال نکال دیتے ہیں تاکہ وہ پیغام عوام تک نہ پہنچے، اس مذہبی سکالر کا میسج عوام تک نہ پہنچے۔ یہ آج وہی ہے، ولید بن مغیرہ کی روحانی اولاد آج یہی کر رہی ہے، مشرکین مکہ کی روحانی اولاد آج یہی کر رہی ہے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، دوسری طرف مشرکین مکہ کی روحانی اولاد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مداخلت ہے۔ تو یہ مزاحمت کا دوسرا دائرہ تھا جو ان لوگوں نے اپنایا تھا۔ مزاحمت کا تیسرا دائرہ وہ ہے صورت مقابلہ، قرآن کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب قرآن کا مقابلہ کرنا ہے، ظاہر کیسے کرنا ہے؟ تو ایک شخص تھا مشرکین میں جس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ بھی بڑا سردار تھا۔ تو یہ ایران میں آیا اور فارس کے جو شاہان تھے، بادشاہ، ان کے واقعات کی کتابیں لے گیا مکہ میں، اور ساتھ گانے والی لونڈیاں لے گیا، گانے والی عورتوں کو بھی لے گیا، اور وہاں لے جا کر اس نے مکہ والوں کو کیا کہا؟ اب یہاں بھی میں آپ کی عدالت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کی عدالت میں رکھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، سوچنا آپ نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے۔ تو لوگوں کو کیا کہتا کہ تم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرآن سنتے ہو، قرآن میں تو واقعات ہیں، آؤ میں تمہیں بادشاہوں کے اچھے اچھے واقعات سناتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس نے گانے والی لونڈی خریدی۔ لوگوں کہتا تم قرآن سننے جاتے ہو، بات اس کی سننا، اپنے معاشرے کو بھی دیکھنا اور نضر بن حارث کی بات بھی سننا۔ کہنے لگا تم وہاں جاؤ گے کیا ہوگا؟ قرآن کو سنو گے تو تمہیں احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی، مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے۔ تو کہنے لگا تمہیں وہاں پابندیاں اٹھانی پڑیں گی، آؤ میں تمہیں اس سے اچھا اپنی لونڈی کا گانا سنواتا ہوں۔ اور آج دیکھ لیں یہی تماشا، ایک طرف قرآن ہے
قرآن کی تلاوت اور پھر دوسری طرف قرآن کے مقابل گانا بجانا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اگر گانا بجانا یہ اچھا کام ہوتا تو نذر بن حارث قرآن کا مقابلہ اس کی صورت میں نہ کرتا، وہ مقابل گانے کو لے آیا۔ اور پھر آج جب گانے کا فنکشن ہوتا ہے تو ہم کتنا اس یعنی شوق سے جاتے ہیں، اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ناراض نہ ہونا، میں نے خود تعلیمی ادارے دیکھے ہیں، یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، میں نے تعلیم حاصل کی، مجھے پتہ ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے، ناراض نہ ہونا اگر کسی کا تعلیمی ادارے سے تعلق ہو۔ آج کل ہمارے تعلیمی ادارے تربیت گاہیں نہیں ہیں بلکہ بگاڑنے کے ذرائع ہیں۔ میں خود ہمارے پسماندہ علاقے ہیں، بکھر کی بات کر رہا ہوں، پسماندہ علاقہ ہے، وہاں ایک اکیڈمی کا فنکشن تھا، تو اس فنکشن میں ظہر کے بعد شروع ہوا، عصر کے ٹائم فنکشن ہوا۔ اب اس فنکشن میں پہلے چلو تلاوت تو کروا دی، ایک بچی تھی، اس نے کہا میں نعت پڑھتی ہوں۔ اب جو ٹیچرز تھے، جو اکیڈمی کے بڑے تھے، انہوں نے کیا کہا جی ٹائم کا نعت کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا پھر کون سی مصروفیت، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر پھر کون سی، مجھے کال آئی فنکشن کے دوران، کال آئی کہ یہ حال ہو رہا ہے، آواز بلند کریں۔ تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ٹائم نہیں، شاید کوئی اور کام ہو، تو نعت کے لیے ٹائم نہیں تھا، گانا انہوں نے لگا دیا۔ اب گانا بج رہا ہے اور پھر اس کے بعد اذان کا ٹائم ہوا۔ ظاہر ہے کچھ بچیاں اچھے گھرانوں کی ہوں گی، تربیت والی ہوں گی، والدین نے تربیت کی ہوگی، اللہ سے تعلق کو جوڑا ہوگا، تو ان بچیوں نے کہا اذان ہو رہی ہے، خدا را گانا بند کریں۔ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ کہتے پاکستان میں تو ہر وقت اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، کل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمارے گریبانوں کو پکڑ کے جھنجھوڑا کہ یا تو میری امتی ہونے کا نام نہ لیتے، اگر واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ کل کو گریبانوں کو پکڑ کے جھنجھوڑا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ کسی ادارے کے سربراہ سے ادارے کے بارے میں سوال ہوگا، کسی انسٹیٹیوٹ کے سربراہ سے، ہیڈ سے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور سرکاری ادارہ ہے، گورنمنٹ سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر یہی ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ خراب ہے، ایسے ایسے واقعات ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے کل ہی ایک واقعہ بیان کیا، اب پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر، وہ آپریٹ کا مسئلہ تھا، کال آئی کہ یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ آ گیا ہے، کیا کریں؟ میں نے بتایا گیا، اس ڈاکٹر نے فون کیا کہ مجھے شرعی رہنمائی کریں کہ ایک بچی آئی ہے، میٹرک پڑھتی ہے اور ناجائز اس کا معاملہ ہو گیا، ناجائز ہو گیا، 3 منتھ ابھی ہوئے ہیں، کیا کریں؟ وہ ضائع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے، وہی چیزیں آ رہی ہیں، جاہلیت اولا اور آج جاہلیت ثانیہ کا دور ہے۔ تو اس لیے مزاحمت کا تیسرا دائرہ کہ قرآن کا مقابلہ کریں، تو نذر بن حارث وہ لے کر آیا گانے والی، وہ لے کر آیا بادشاہوں کے واقعات کی کتابیں، تو اللہ نے جواب دیا، کیا کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، اسی کا ذکر ہے کہ وہ قرآن کے مقابل، قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے لونڈی لے آیا گانے والی، اور واقعات کی کتابیں، قصے کہانی کی کتابیں لے آیا ہے تاکہ لوگ قرآن کی طرف نہ جائیں، قرآن نہ سنیں، قرآن نہ پڑھیں، قرآن کی طرف نہ آئیں۔ چوتھا دائرہ قرآن کے مزاحمت کا بصورت مطالبہ ہے۔ ابو جہل وغیرہ یہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ غریب ہیں، اگر یہ بیٹھے ہوں گے تو ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے، ہم قرآن سننے نہیں آئیں گے، ان غریبوں کو ہٹاؤ، ان غریبوں کو ہٹاؤ اور اس کے بعد پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند بنا دیا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ ٹھہرے رہو، ان مشرکین کی بات نہ مانو۔ یہ جو طبقاتی تفریق ہے کہ میں بڑا ہوں، میں غریب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اسلام نے اس کو مٹایا ہے۔
میں آگے انقلابات ذکر کروں گا مختصراً کہ قرآن کیا انقلاب لے کر آیا، وہاں پہ یہ بات آئے گی، لیکن پہلے میں مزاحمت کی بات کر رہا ہوں اور پھر بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی؟ اور پانچواں دائرہ قرآن کی مزاحمت کا، پانچواں دائرہ کیا تھا؟ تکلیفیں دینا، ایذائیں دینا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذائیں دی گئیں، آپ کو بھی تکلیفیں دی گئیں، صحابہ کرام کو بھی دی گئیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ کون ہے فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا، اونٹ کی اوجری لے کر آئے اور آپ کے اوپر ڈال دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط ظالم یہ اٹھا، اسی کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 30 اتری ہے۔ تو یہ ظالم اٹھا اور اوجری لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سجدے میں گئے تو آپ کی گردن پہ اوجری رکھ دی۔ اب ایک طرف گند الگ ہے، وزن الگ ہے، آپ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور تھے، کہتے ہم دور کھڑے رو رہے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ آئی روتی ہوئیں، انہوں نے کوشش کی، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، آپ کی گردن سے اوجری ہٹی۔ یہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اس انقلاب کے خاطر۔ ایک صحابہ کا مجمع ہے، چونکہ مدینہ میں تو اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، صحابہ کا مجمع ہے، آؤ پرانی باتیں یاد کریں، جیسے آج کل بھی بزرگ کہتے ہیں آؤ ہجرت کی باتیں یاد کریں، ہندوستان سے جب آئے تھے کیا کیا ہوا تھا، تو ایسی صحابہ یاد کر رہے تھے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا وہ منظر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بھلا چاہ رہے تھے، آپ لوگوں کو ہدایت اور کامیابی کی طرف بلا رہے تھے، کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کوئی آپ کے اوپر تھوک دیتا معاذ اللہ، کوئی آپ پر مٹی ڈالتا، حتیٰ کہ آپ کے چہرہ مٹی سے بھر گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی بڑی بیٹی زینب پانی لے کر آئی اور آپ اپنے چہرے کو پانی سے دھونے لگے۔ یہ ایذائیں برداشت کی قرآن انقلاب میں، اور صحابہ کی تکلیفیں ایک پوری تاریخ ہے صحابہ کرام کی۔ آج افسوس کہ ہمیں صحابہ کا پتہ نہیں، گھروں میں صحابہ کے واقعات بیان نہیں کیے جاتے، بچوں کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارے بچوں کو گانوں کا پتہ ہوگا، اور اپنے پاکستان کے نہیں، انڈیا کے ایکٹرز جو ہیں ان کے نام پتہ ہوگا، فلاں نام ہے فلاں نام ہے، صحابہ کے نام کا پتہ نہیں ہوگا۔ عشر مبشرہ کون ہیں، صلح حدیبیہ والے کون ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ کون ہیں، بدرین صحابہ کون ہیں، خلفائے اربعہ کون ہیں، اور اسی طرح اور صحابہ وہ کون ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ کون ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے عشق میں اپنی جانیں اپنا جسم کٹوا لیا، وہ صحابہ کون ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں۔ یہ کمزوری ہماری ہے، قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح مزاحمت کا چھٹا دائرہ کہ آپ کو پیشکش کی گئی، دولت کی، پیسے کی پیشکش کی گئی۔ عتبہ مشرکین مکہ کا بڑا سردار تھا، عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل نے اس کو بھیجا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے آؤ۔ یہ آدمی اتنا قابل تھا، اگر کسی سے بات کرتا نا تو اس کو قائل کر لیتا تھا اپنا۔ تو اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو پیسہ چاہیے ہم ساری دولت مکہ کی آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، اگر آپ کو لڑکی چاہیے ہم مکہ کی حسین ترین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، اگر آپ کو حکمرانی چاہیے ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے بات کر لی ہوتا ہے عتبہ، بات کر لی؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں پیغام پہنچانے والا ہوں۔ پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیات پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ، پڑھتے گئے جب قوم عاد قوم سمود کے عذاب والی آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب اس آیت پر پہنچے تو عتبہ یوں ٹیک لگا کے، پہلے تو بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا نا، جب یہ آیت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو گھبرا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے جی بس کریے، اور بڑا متاثر ہوا۔ جب گیا تو ابو جہل کہنے لگا لگتا ہے اس پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جادو کر دیا ہے۔ اسی طرح جب یہ کام نہ چلا تو اس کے بعد پھر مزاحمت کا اگلا دائرہ شروع ہوا، اور وہ ہے مصالحت کا، وہ ہے صلح کا۔ یہ بھی بڑا تفصیلی دائرہ ہے،
آج کل ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں، انہی حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہ دائرہ میں 3 صورتوں میں بیان کروں گا۔ پہلی صورت، مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی ذرا نرمی کریں، اپنے دین کو چینج کریں، چینجنگ لائیں اپنے پیغام میں، تو ہم بھی چینج ہو جائیں گے، ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اللہ نے منع کر دیا۔ اللہ فرماتے یہ چاہتے ہیں کہ تم دین میں تبدیلی کر دو، تم دین کو تبدیل کر دو، یہ چاہتے یہی ہیں۔ یہ پہلا دائرہ ان کا، یعنی مصالحت کا پہلا کام یا پہلا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا۔ دوسری ملاقات، اب دوسرے مذاکرات شروع ہوئے، اور وہ حضرت ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے سربراہی میں ان کے پاس آئے مشرکین مکہ، اور 2 نکاتی مصالحتی فارمولہ پیش کیا۔ 2 نکاتی، نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے وہ اگر ہمیں کہتے ہیں غلط ہیں، ہم شرک پر ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں، ان کے دین کو مان لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ بھی معاذ اللہ ہمارے بتوں کو سجدہ کیا کریں، یعنی آپس میں مصالحت، کچھ لو کچھ دو کی پالیسی۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، چلو اگر آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن باطل کو باطل نہ کہیں، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہ 2 نکاتی مصالحتی فارمولہ انہوں نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون اتار کے جواب دے دیا کہ ان کا یہ فارمولہ ہمیں قابل تسلیم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کچھ لو کچھ دو۔ آج کا جدید لفظ میں استعمال کروں، جیسے کہتے ہیں جی مولانا صاحب آپ بڑے نیگیٹو گفتگو کرتے ہیں، پازیٹیو گفتگو کیا کریں، مثبت انداز میں بولا کریں۔ اور بھائی غلطی کو غلطی تو کہنا ہے، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے بتوں کو غلط کہا ہے تو غلط کو غلط کہنے، اور ناراض نہ ہونا۔ جو بھی صاحب علم غلط کو غلط کہتے ہیں، ہماری عوام کا رجحان اس کی طرف سے کم ہو جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، اور جو بھی صرف مثبت بات کرتا ہے، معاشرے پہ تنقید نہیں کرتا، معاشرے کو غلط نہیں کہتا، تو ہمارا رجحان بھی اس طرف بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جی ماشاءاللہ یہ تو بڑے مثبت بات کرنے والے ہیں۔ اب مشرکین نے یہی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ آپ نیگیٹو باتیں نہ کیا کریں، پازیٹیو باتیں کیا کریں، تو قرآن نے سورہ کافرون اتار کے یہ بتلا دیا کہ غلط کو غلط کہنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسری دفعہ پھر قبیلہ ثقیف کا وفد آیا، آ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن آپ اتنا کریں، ہم نمازیں اپنی مرضی کی پڑھیں گے، ہم شراب پئیں گے، ہم فلاں کریں گے، نمازوں کے ٹائم بھی ہم اپنے مقرر کریں گے، فلاں کریں گے۔ جب انہوں نے یہ جو ہے نا شرائط رکھیں، یہ شکیں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، نہیں دین اسلام کو ماننا ہے، سیدھے طور پہ ماننا ہے۔ تو انہوں نے اپنی شرائط ختم کر دیں اور پکے سچے مسلمان ہو گئے۔ اور آج ہم 70 سال سے اسلامی نظام کا نام لے رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سودی کاروبار تو ہم نے کرنا ہے، بہنوں کو میراث میں ہم نے حصہ نہیں دینا، ہم نے فلاں کا حق مارنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، اور ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، ہیں ہم فلاں، یہ کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے تو چلو ایک لمحے کے بعد اپنی شرائط ختم کر دیں، اور آج ہم 70 سال سے انہی شرائط کو لے رہے ہیں اور نام بھی لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ مزاحمت تھی اس سماج کی طرف سے قرآن انقلاب کے آگے، لیکن قرآن 13 سال مکہ میں قرآن انقلاب بڑھتا رہا، پھر 10 سال مدینہ کے، اور پھر حجۃ الوداع پہ دنیا نے منظر دیکھا کہ اسی قرآن نے کیا انقلاب برپا کیا کہ 1,44,000 کا مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا۔ اب یہ کہ قرآن نے انقلاب کیا برپا کیا جس کے آگے یہ رکاوٹیں تھیں؟ پہلا انقلاب کہ قرآن نے عقیدہ توحید دیا۔ دوسرا انقلاب کہ قرآن نے عورت کی حیثیت بتلائی کہ یہ عورت کیا ہے، یہ ماں کا روپ ہے، یہ بیٹی کی صورت ہے، تمہاری بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، خالہ بھی ہے، ہر ایک کا حق عورت کے بارے میں بتلا دیا۔ اس دور میں کہ جب بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، قرآن نے عورتوں کو حقوق دیے، قرآن نے عورتوں کو آزادی دی۔ اور پھر اس دور میں طلاق کے نام پر سال ہر سال عورتوں کو لٹکایا جاتا تھا،
قرآن نے کہہ دیا 3 طلاقوں سے زیادہ طلاق کا حق نہیں مرد کے پاس، اور اسی طرح ماں کے ساتھ مشابہت کی صورت میں عورت کو سالہ سال لٹکایا جاتا، بیوی کو کہہ دیتے یہ میری ماں کی طرح ہے، اور پھر وہ بیچاری لٹکتی رہتی، نہ دوسری جگہ جا سکتی نہ اس کے پاس رہ سکتی تھی۔ قرآن نے یہ انقلاب برپا کیا کہ زہار کی صورت میں اگر کوئی ایسا کرے تو کفارہ دے دے تو یہ اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ تفصیلی مسائل ہیں۔ اور پھر قرآن نے دوسرا انقلاب کیا برپا کیا؟ انسانی مساوات کا درس دیا کہ لوگوں سارے انسان ایک جیسے ہیں۔ حدیث میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ربکم واحد و ان اباکم واحد و کلکم لآدم و آدم من تراب، اے لوگوں تمہارا رب بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، کسی عجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ فضیلت حاصل نہیں۔ یہ انسانیت یعنی مساوات انسانی کا انقلاب قرآن نے برپا کیا۔ اور بھی بہت سے انقلابات ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ آخر میں والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اولاد کے حوالے سے؟ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ سب سے پہلے ان کے دین کی فکر کی، ان کی تربیت کی فکر کی، پھر بعد میں اپنی اولاد کے لیے اللہ سے روزی مانگی، رزق مانگا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اولاد کی دینی تربیت کریں، کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ تم یہ دعا مانگا کرو، ربنا حب لنا۔ یہ بہترین دعا ہے۔ جس بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا یا بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ دعا کثرت سے پڑھی جائے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس میں دعا منگوا گئی، اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ مثال سے بتلا دوں، گرمیوں کا موسم ہو، اگر آدمی اے سی لگائے، بجلی کا کنیکشن دینا پڑتا ہے، پھر ٹھنڈک برقرار رکھنے کے لیے روم کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بجلی کا کنیکشن نہ دیں تو اے سی ٹھنڈک پیدا نہیں کرے گا۔ اگر ٹھنڈک پیدا کر رہا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس لیے گرمیوں میں اگر بچے کمرہ کھول دیں تو ہم غصہ ہوتے ہیں، بھئی کمرہ بند کرو، ٹھنڈک ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ جب اولاد کا کانٹیکٹ اللہ سے کریں گے، جب اولاد کا کنیکشن اللہ سے جوڑیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح باہر کی گرمی اس سے رکنے کے لیے دروازہ بند کرتے ہیں، اسی طرح اولاد کے آگے گناہوں کا دروازہ بند کرنا ہوگا، نافرمانی کا دروازہ بند کرنا ہوگا، تاکہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ ابھی مولانا قاری صاحب بیان کر رہے تھے اولاد کے حوالے سے، میں لاہور کا واقعہ سنا رہا ہوں، کسی کافر ملک کا نہیں۔ لاہور کا ایک آدمی انگلینڈ میں رہتا تھا، وہ فوت ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا کہنے لگا، مسلمان کا بیٹا کہنے لگا میں تو اپنے باپ کی چتا جلاؤں گا، میں اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لاش کو جلاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماحول ہندو والا تھا، انڈیا کی فلمیں دیکھ رکھی تھی اس نے، وہی مگن تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کیا ہے، باپ نے فکر نہیں کی۔ دوسرا بیٹا کچھ اسلام سے لگاؤ تھا، اس نے کہا نہیں میں تو اسلامی طریقے سے دفناؤں گا۔ اگر خدا نخواستہ دوسرا بیٹا بھی اسی طرح ہوتا تو اس کو قبر بھی نصیب نہ ہوتی، اسے جنازہ بھی نصیب نہ ہوتا، اسے دعا بھی نصیب نہ ہوتی۔ یہ کیوں؟ یہ باپ قصوروار تھا کہ اس نے اولاد کی فکر نہیں کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسری چیز اہل بیت کی محبت، اور تیسری چیز فرمایا قرآن کی تلاوت، قرآن کی محبت۔ یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور پھر جو بچہ حافظ ہوتا ہے قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو لہذا ہمیں چاہیے ہم اولاد کی فکر کریں۔ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قرآن ان کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن قرآن یہ از حد ضروری ہے۔ پھر آج ہم دیکھتے ہیں جو بڑے ہو جاتے ہیں بیچاروں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، صحیح تلفظ آتا ہی نہیں ہے، معنی ہی غلط بنتے ہیں، معنی ہی اتنا غلط بنتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ قصور معاف نہیں ہوگا
کیونکہ ذرائع موجود، مدارس موجود، مساجد موجود، اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل کو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ سکتے ہیں کہ میرا امتی ہوتے ہوئے تم نے اپنی اولاد کو کون سا رستہ دیا تھا، کون سے نہج پہ چلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ٹائم اوپر ہو گیا تو معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہماری سانے کو آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔